1990 کی دہائی کو گزرے بہت دن ہو گئے نا. اب جو آج کے نوجوانوں سے نہیں پتہ کہ کیا ہوا تھا, کیا آفاق صاحب کی کیا ناراضگی تھی. پتہ ہوگا, سنی سنائی بات میں چاہوں گا ایک تو اس پہ ذرا سی آپ بات کریں کہ 35 برس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں ہائنڈ سائٹ کے اوپر کہ وہ جو کچھ ہوا, یعنی کہ ایک پارٹی تھی, اس میں شکست و ریخت کا عمل شروع ہوا, آپ نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا اس زمانے میں کہ جب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. کیا عوامل تھے, اور کیا اب آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کا کیا آپ کو حاصل کیا ہوا کہ آپ کی جو جدوجہد تھی یا جو آپ کا وہ تھا مقاصد تھے وہ آگے بڑھے یا ابھی تک تشنا ہیں, ابھی تک پورے نہ ہو سکے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ کہ میں نے کبھی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اصول کی پالیٹکس کی ہے. ٹھیک ہے. 1978 میں جب آپ نے اے پی ایم ایس او بنائی, ہم نے گلی کوچوں میں جب کام کیا اور یونیورسٹی میں لوگوں کے ڈنڈے کھائے اور جماعتیوں کی مار کھائی, تو اس وقت آپ نے صرف یہی بات کی تھی کہ بھئی ہم مہاجروں کے حقوق کی بات کریں گے, مہاجروں کو 5ویں قومیت تسلیم کروائیں گے, کوٹا سسٹم ختم کروائیں گے. محصورین مشرقی پاکستان جو پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ پاکستان بچانے کے لیے لڑے تھے اور آج وہ 66 کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں, قسمہ پرسی کی زندگی گزارے, انہیں واپس لائیں گے. تو یہ مسائل حل کیے بغیر جب متحدہ قومی موومنٹ بنانے کی بات آئی تو میں نے مخالفت کی تھی, اور وہ اصولی اختلاف تھا کہ جو کچھ بھی پذیرائی ہمیں ملی ہے وہ ان ایشوز کی وجہ سے ملی ہے. تو میں نے منع کیا تھا کہ آپ یہ مت کیجئے, لیکن جنرل اسلم بیگ صاحب سے کمٹمنٹ تھا ان کا, ان کی فرمائش تھی. آپ کو بھی یاد ہے مہران بینک کا اسکینڈل جو سامنے آیا تھا, اس میں اصغر خان کیس کے اندر بتایا بھی گیا تھا کہ ہاں الطاف صاحب کو پیسے دیے گئے تھے. تو ان کو پیسے دیے گئے تھے اس وجہ سے کہ بھئی آپ مہاجر پالیٹکس ختم کر کے قومی داری کی پالیٹکس کیجئے. میں نے اختلاف کیا تھا, میں نے کہا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اچھا, تو یہ ہے میں آج تک ٹو کام کٹ کر دی رہا ہوں. اسٹوری, اس کے لیے آپ اب تک پھر آپ بطور متبادل سامنے آئے, اور وہ جو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں, تو مطلب ہم گواہ تھے کہ جب آپ کی پارٹی واپس آ رہی تھی تو اس کو کافی مطلب ہے سپورٹ, کافی کیا بھرپور سپورٹ تھی. پھر اچھا آپ لوگ عامر اس صاحب, پورے, یہاں میں وضاحت میں کرنا پورا چاہتا سوال کر لوں اس کے بعد آپ پھر وضاحت کیجیے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو آپ کی فتوحات کا سلسلہ تھا وہ جاری نہ رہ سکا. 93 کے الیکشنز ہوئے جس میں وہ نتائج مطلوبہ آپ لوگوں کو نہیں ملے, تو دونوں چیزوں پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے ایک بات تو یہ جو الیکشن کے نتائج والی بات ہے, وہ لگے چلے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو یہ دیکھیے ایک تو یہ تاثر جو ہے نا یہ بالکل آپ کو تھا. دیکھا تھا ہمارا, ہم نے دیکھا نہیں تھا سب. اچھا آپ نے بتائیے مجھے, آپ نے کہاں کیا دیکھا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ کی پارٹی کے نوجوان واپس آ رہے تھے تو ان کے پیچھے مطلب ہے ساری جو سرکاری ادارے تھے, سرکاری وہ سب کچھ تھا, پوری آپ آئی تم تراپ وٹنس, تھا وہ. آپ آئی وٹنس ہیں؟ بالکل آئی وٹنس ہے, ہم لوگ تو کور کیا تھا ہم نے 91 92 پورا. کہیں مجھے دکھا دیجیے, ہیں کہیں دکھا دیجیے مجھے. عامر بھائی, میں اور میرے ساتھی ہم آئے ہیں صبح اندھیرے میں فجر ٹھیک کے ہے. وقت, اور آپ کسی سے معلوم کر لیجیے, ہیرلڈ اٹھا لیجیے اس کے بعد کا, یعنی 19 جون 92 اس کے بعد کا جو ہیرلڈ ایڈیشن آیا وہ اٹھا لیجیے آپ. اس کے اندر عظیم بھائی کا ٹیلی گرام چھپا ہوا ہے, اور عظیم بھائی کا ٹیلی گرام کتنے بجے گیا ہے. ٹیلی گرام اس زمانے میں ہوتے تھے, ہیرلڈ میں چھپا ہوا ہے. وہ ٹائمنگ کیا ہے, ظہر کے بعد کی ٹائمنگ ہے. عظیم بھائی نے ٹیلی گرام کیا ہے کہ خدا کے واسطے یہاں فوج بھیجیے, اس شہر میں ہم رسک میں ہیں اور یہ ہمیں مار دیں گے, لوگ مشتعل ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا, ٹیلی گرام چھپا, اس کا مطلب ہے 3 بجے تک آرمی نہیں تھی یہاں پہ. آپ نے کون سی آرمی, کون سے ادارے جو ہے وہ ہمارے پیچھے دیکھ لیے تھے. میں تو اس بات پہ دکھی ہوں کہ جب, اور میرے پاس اتنے ورکر نہیں تھے جتنے الطاف حسین صاحب کے پورٹریٹ اس شہر میں لگے ہوئے تھے, جو بل بورڈز لگے ہوئے تھے, اتنے ورکر میرے پاس نہیں تھے. تو یہ سارے بل بورڈ کس نے اکھاڑے تھے؟ عوام نے. عوام کا جو یعنی الطاف صاحب کیونکہ ظاہر ہے کہ سیاسی مخالفت کے اندر عورتوں تک کے جو ہے وہ نقاب اٹھا کے چیک کر رہے تھے کہ یہ ہینڈ بل کون تقسیم کر کے گیا, الطاف کے لوگ مطلب. تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں ریزنٹمنٹ تھا, غصہ تھا. تو جب ہم گئے ہیں اور لوگوں کو چانس ملا ہے, عوام نے الطاف حسین کی بل بورڈز اکھاڑ کے پھینکے تھے, الطاف حسین کے پوسٹرز عوام نے اکھاڑ کے پھینکے تھے. تو 2 بجے کے بعد یہ جو ہے کہ ٹیکفل سپورٹ, ٹیکٹیکل سپورٹ تھی, کوئی ٹیکٹیکل سپورٹ نہیں تھی. اور آپ کے بعض لیڈرز جو تھے بڑا اٹھا بیٹھا کرتے تھے, بڑا ان کا یارانہ ہوا کرتا تھا. مطلب یہ میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ جب تو کوئی آئے جماعت کی ہیں. بات کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ آپ نہ ملتے ہو. عامر جی دیکھیے, آپ نے جب کہا نا عامر صاحب کہ میں خود وٹنس ہوں, آپ 3 بجے کے بعد وٹنس ہو سکتے ہیں, 3 بجے سے پہلے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے تصویر دکھا دے کہ یہاں روڈ کے اوپر کہیں آرمی تھی. اب میں کاش میں نے اتنے بادام کھائے ہوتے اور میری یادداشت اتنی اچھی ہوتی ہے, میں نہیں ہوں گا, ہو سکتا دیر میں نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, ممکن نہیں ہے.
3 بجے کے بعد تو آرمی آئی ہے اس شہر کے اندر, 3 بجے دن کے جی, اور اس کے بعد جب کرفیو لگا ہے, جب اس شہر کے اندر چودھری شجاعت وزیر داخلہ تھے غالباً, انہوں نے وزٹ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ غالباً چودھری شجاعت تھا غالباً وزیر داخلہ, جی یاد ہے, کرفیو لگ گیا. تو جو مومنٹم تھا یعنی الطاف صاحب کے خلاف یا اس زمانے کی جو مہاجر کمیٹی یا متحدہ کمیٹی تھی اس کے خلاف, تو وہ مومنٹم ٹوٹ گیا آرمی کے آنے کے بعد, اس لیے کہ پبلک جو ہے وہ آرمی کے خوف سے گھروں میں چلی گئی, اور پھر ان کو مینیج کرنے کا موقع مل گیا. ظاہر ہے میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر کبھی بھی فرنٹ پہ نہیں رہا الطاف صاحب کے زمانے میں, میں اپنے والد کی جاب کی وجہ سے بہت پیچھے رہتا تھا, کبھی بھی میں فرنٹ پہ نہیں آیا, میں تصویر سے بچتا تھا, تو میرا صحافیوں سے تعلق کبھی بھی نہیں رہا, انٹریکشن میرا بہت کم تھا. تو جو پروپیگنڈا متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے ہوا, یعنی اس زمانے کی مہاجر قومی موومنٹ کی طرف سے ہوا, تو اس کا ہم کاؤنٹر نہیں کر سکے, اس لیے کہ ہمارا صحافیوں سے کبھی تعلق ہی نہیں رہا. پھر جو ٹائم جس طرح گزرا ہے, اور یہاں آرمی نے جب آپریشن, آپ لوگ آ گئے, اسمبلی میں آ گئے, حکومت میں آ گئے, جب آرمی نے آپریشن لانچ کیا, تو اس آپریشن کے اندر بہت سارے علاقوں کے اندر ہمارے کارکنان کے ساتھ ان کا تعلق رہا, میں اس سے انکار نہیں کرتا, وہ بعد میں تعلق ان کا اسٹیبلش ہوا, لیکن پارٹی کے سطح پر کوئی تعلق نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. پھر جو پروپیگنڈا ہوا, میں نے آپ سے عرض کی کہ میں اس کا کاؤنٹر نہیں کر سکا.